کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کلمات سکھائے۔ بعض روایتوں کے مطابق ابو محذورہ ایک صحابی ہیں، ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم فرمائی یا خواب میں دکھائے گئے۔ بہرحال یہ نبی علیہ السلام کے دور سے ہی یہ رائج تھا، الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کی قرأت سے متعلق سوال کیا گیا تھا، سیاہ خضاب سے متعلق سوال کیا گیا تھا، ان کے جوابات عرض کر دیے گئے تھے۔ آپ کے ذہن میں جو سوال ہوں آپ حاضر کیجیے انشاءاللہ۔ آج کا یہ پہلا سوال کسی نے لکھ کر بھیجا ہے کہ غسل کے وضو سے نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ کیا غسل کے دوران نماز کی نیت کرنا لازمی ہے؟ آسان سی بات ہے کہ غسل کے وضو سے، یعنی جب انسان غسل کرتا ہے تو اس کا وضو بھی ہو ہی جاتا ہے۔ اب جس کو یہ پتہ ہو کہ وضو کے کتنے فرض ہیں، غسل کے کتنے فرض ہیں، یعنی جس کو صحیح غسل کرنا آتا ہوگا تو اس کے صحیح غسل کرنے سے اس کا وضو خود بخود ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر جیسے بارش ہو رہی ہے، اب وہ نہا لیا، بارش میں نہا لیا، نہ وہ غسل کی نیت سے نہایا نہ وہ وضو کی نیت سے نہایا، ویسے ہی جو ہے وہ بارش میں گرمی لگ رہی تھی نہا لیا، ویسے ہی یا کہیں جا رہا تھا بھیگ گیا، اتنا بھیگ گیا کہ اس کے پورے جسم پر پانی بہہ گیا، خاص طور پر اس کے چہرے پر، دونوں ہاتھوں پر، سر پر اور پاؤں پر پانی بہہ گیا تو اس کا وضو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور غسل سنت، یعنی سنت غسل کے طور پر اگر اس کے پورے جسم پر پانی بہہ گیا بارش میں نہاتے ہوئے، یا کہیں نہر کے کنارے جا رہا تھا گر گیا، اس میں پورا بھیگ گیا، پورا گیلا ہو گیا تو اس کا غسل ہو جائے گا، لیکن فرض غسل نہیں ہوگا۔ فرض غسل تب ہوگا جب وہ غسل کے وہ فرض پورے کرے گا۔ ہاں غسل سنت ہو جائے گا یا اس کا وضو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے نہاتے ہوئے، جیسے جمعے کے دن ہم لوگ نہاتے ہیں بسا اوقات، تو اگر فرض غسل ہے تو جب وہ فرض غسل کرے گا تب تو ظاہر سی بات ہے کہ فرض غسل کی وجہ سے اس کا غسل کے ساتھ ساتھ وضو بھی ہو ہی جائے گا۔ لیکن اگر وہ فرض غسل نہیں کر رہا ویسے ہی، کیونکہ ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کب کب نہانا سنت ہے، کن کن مواقع پر، کب کب نہانا فرض ہے، یہ ہم فرض علوم کے ذکر میں سلسلے میں بیان کر ہی رہے ہیں۔ تو آپ انشاءاللہ آتے رہیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے علم میں بہت اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو جب بھی کوئی نہا لے گا، یعنی وہ جمعے کے دن کوئی نہا رہا ہے تو اس کے نہانے سے اس کا وضو بھی ہو جائے گا، اور جب وضو ہو گیا تو اب یاد رکھیے کہ نماز کا وضو الگ نہیں ہوتا، غسل کا وضو الگ نہیں ہوتا، وضو ایک ہی ہوتا ہے۔ تو چاہے وہ غسل کے دوران اس کا وضو ہو گیا ہو یا الگ سے اس نے وضو کیا ہو، نماز سے پڑھ سکتا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اگلا سوال اس میں ساتھ یہ بھی کیا ہے کہ اگر کوئی نہاتے وقت اپنے جسم کو دیکھ لے تو کیا وضو ختم ہو جاتا ہے؟ اسی طرح بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ گالی دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، فلم دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا اسی طرح لیٹ جانے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ کتنے سارے سوال ہیں نا، یہ ایک سوال کے ضمن میں۔ یاد رکھیے کہ وضو جب تک انسان توڑے گا نہیں، اور جو توڑنے کا اسباب ہے وہ بھی سیکھنے پڑیں گے کہ وضو کب کب ٹوٹتا ہے، جیسے کب کب غسل فرض ہو جاتا ہے، یعنی کب کب غسل ٹوٹ جاتا ہے، پاکی ٹوٹ جاتی ہے، اسی طرح وضو کب کب ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ معلوم ہونا چاہیے۔ اب وہ معلوم ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ ان چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے اور ان سے نہیں ٹوٹتا۔ اب چونکہ سوال میں یہ ہے کہ کوئی اپنے جسم کو، یعنی جسے جسم سے مراد یہ کہ نہاتے ہوئے اپنے جسم کو دیکھ لے، اپنی شرمگاہ دیکھ لے، پیشاب گاہ شرمگاہ کو دیکھ لے تو وضو ٹوٹ جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ نہاتے ہوئے اپنے جسم کو دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یا ویسے بھی نہانے کے بعد، مثال کے طور پر اکیلا تھا، آج کل تو ہمارے ویسے ہی غسل خانے کمروں جتنے ہو گئے ہیں لوگوں کے، پورا باتھ روم اتنا بڑے بڑے بنانے لگے ہیں لوگ، تو اگر اتنا بڑا اس کا غسل خانہ ہے کہ وہیں وہ کپڑے پہنتا ہے، تو نہانے کے بعد الگ ہوا تو شیشے بھی لگائے ہوئے ہیں آج کل تو بڑے بڑے لگژری، آپ لوگ اچھی طرح سے بہتر جانتے ہوں گے لوگوں کے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ناجائز ہے، لیکن بہرحال ہے ایسا۔ تو الماریاں بھی غسل خانوں میں ہی آج کل بنائی جا رہے ہیں، تو وہیں نہائے، وہیں کپڑے چینج کرتے ہوئے شیشے لگے ہوئے، تو اس میں دیکھ رہے ہیں شیشے میں اپنے آپ کو۔ تو یاد رکھیے کہ اس طرح وضو نہیں ٹوٹتا، اپنے جسم کو دیکھ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ امید ہے یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ مسئلہ کسی نے پوچھا تھا، یہ میں نے ذکر کر دیا۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ جو کسی بھائی نے کہا تھا کہ نماز آپ کہہ رہے تھے غالباً، ہاں وہ میں عرض کرنے لگا، جی ایک اور سوال تھا، یہ بھی میں ساتھ ہی شامل کر دیتا ہوں کہ نماز، کون سی نماز میں، آپ سے سوال جگہ، کون سی نماز میں سری قراءت کیا ہے اور کون سی نماز میں جہری قراءت کیا ہے؟ یہ دو سوال ہیں۔ اول تو کون سی نماز میں، پھر سری قراءت کیا ہوتی ہے، جہری قراءت کیا ہوتی ہے، پھر اس کا حکم کیا ہے، وہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ پہلے یہ بتائیں سری نماز کون سی ہوتی ہے، کوئی بھی ایک بندہ ہاتھ اٹھائے بغیر شرمائے بتائیں، جی بتائیں۔ قراءت، یہ کہہ رہے ہیں جس میں قراءت نہیں ہوتی، قراءت تو ساری نمازوں میں ہوتی ہے،
आवाज़ से नहीं होती। देखें बात पूरी सही सही करनी है कि क़िराअत तो सब में होती है, हाँ आवाज़ से नहीं होती। तो वो कौन कौन सी नमाज में नहीं होती? और असर, बस दो ही हैं। ज़ोहर और असर में इमाम आवाज़ से क़िराअत नहीं करता, ठीक है। और ये हो गई कौन सी क़िराअत? सिर्री। सिर्री का मतलब छुपाने वाली। और जहरी नमाज बाकी जो तीन बच गई, कौन कौन सी बच गई? फजर, मगरिब, बोले 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 शाबाश, इशा, तीन नमाज। तो तीन नमाजों में जहरी क़िराअत होती है, यानी जहर से, आवाज़ से। ये तो हो गई जहरी और सिर्री। अब ये है क्या क़िराअत? जहर से करना जहरी नमाज में और सिर से करना सिर्री नमाज में क्या है जी? वाजिब बोल रहे हैं। और कोई भाई? वाजिब है। और सुन्नत? देखिए इल्म एक है ना, हवा में तीर चलाना, वो ना हो, हमें पता हो, है ना, पता होगा तो फिर हम उसके ऊपर बाकायदा उस पर कोई हुक्म लगाएंगे। अब ये इल्म जान लीजिए, सीख लीजिए, बता रहे हैं माशाल्लाह दोनों बताया, वाजिब है। क्या है? यानी सिर्री नमाज में मिसाल के तौर पर इमाम ज़ोहर की नमाज में भूल कर वो किसी और ख्याल में था या वैसे ही भूल चूक हो जाती है इंसान से, वो ज़ोहर की नमाज में उसने आवाज़ से शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब उसने जानबूझ के तो नहीं किया होगा, ये भूल के किया है। अब भूल के उसने क्या कर दिया कि वाजिब ये था कि वो आहिस्ता पढ़ता, लेकिन उसने क्या कर दिया? तेज़ पढ़ दी। तो अब क्या हुआ? वाजिब भूले से उसने क्या कर दिया? छोड़ दिया। अब क्या होगा? उस पर सजदा सहवा होता है। सही है। इसी तरह मगरिब की नमाज में था, उसने जहर करना था लेकिन दिमाग में नहीं रहा, वो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ता रहा, अल्हम्दुलिल्लाह उसने पढ़ दी थोड़ी सी, चाहे एक हर्फ पढ़ दिया। तो अब क्या था? जहर को उसने क्या कर दिया? सिर कर दिया। तो ये भी उसने वाजिब भूले से छोड़ दिया। तो अब क्या करेगा? वो सजदा है। अच्छा, जहर में तो पता चल जाएगा लोगों को, जैसे जोहर में उसने आवाज़ से पढ़ दिया, लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ भाई अब सजदा करना है, जाहिर सी बात उसने वाजिब छोड़ दिया। लेकिन अगर मगरिब में उसने चुपके से उसने आहिस्ता से अल्हम्द शरीफ पढ़ दी, किसी को क्या पता? तो अब आपका इमाम ऐसा इल्म वाला होना चाहिए, इल्म वाला भी होना चाहिए और तकवा वाला भी होना चाहिए कि उसके दिल में अल्लाह का डर हो। बाज़ ऐसे भी हमने देखे हैं बाकायदा कि जी कोई बात नहीं, किसी को क्या पता, मैंने वाजिब छोड़ दिया, वो सजदा साहब नहीं करते। तो अपनी नमाज के साथ साथ सबकी नमाज ख़राब कर दी, जाए सी बात। तो इसलिए याद रखिए कि मस्जिदों में हमारे बहुत सारे इमाम होंगे, आपने ज़िंदगियाँ गुजार दी, आपने बड़े इमाम देखे होंगे, हमने भी अपनी ज़िंदगी में बड़े देखे, हम छोटे से थे, हम भी जब से देख रहे हैं। लेकिन अच्छे अच्छे इमाम भी देखे और ऐसे ऐसे इमाम भी देखे जिनकी क़िराअत भी दुरुस्त नहीं है। हम ढूंढते हैं कि क़िराअत भी हो, फिर उसकी आवाज़ भी ऐसी हो कि बस वो झुमा दे। आवाज़ तो आप पंजाब में चले जाएँ, ऐसी ऐसी आपको आवाज़ें मिलेंगी, लेकिन उनकी क़िराअत के अंदर इतनी गलतियाँ होंगी, उस आवाज़ का क्या फ़ायदा कि जिस आवाज़ में क़िराअत ही दुरुस्त ना हो, नमाज ही सही नहीं होगी। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम ट्रेंड जो चल रहा है ना उसके पीछे ना जाएं। भाई ये चल रहा है, आवाज़ अच्छी है तो बस वो इमाम बहुत अच्छा। हमें चाहिए कि हम इल्म वालों के पीछे चलें, ठीक है, ताकि हमारा इल्म पुख्ता रहे और हमारे मसाइल हमें याद हों, हमारा दीन हमें समझ में आए, हमारी इबादत अदा हों, ताकि हमारा ये इतना सारा वक्त, इतनी मेहनत अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना ये ज़ाया ना हो जाए, बल्कि हमें इसका फ़ायदा हो। तो अलगर्ज़ के वाजिब क्या हुआ कि सिर्री नमाज में सिर करना और जहरी नमाज में जहर करना, ये वाजिब है। अगर किसी ने भूले से ऐसे कर दिया तो उस पर सजदा साहब वाजिब होगा, ठीक है। अब सवाल ये है कि अगर कोई ज़ोहर में यहाँ पर इस तरह जब जैसे ये माइक है, अब मैं सिर कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, आपको आवाज़ आ रही है ना, हालांकि मैं सिर कर रहा हूँ, है ना। तो अब क्या इसको जहर कहेंगे? क्या कहते हैं? अब ये जहर नहीं है, मैंने तो सिर किया, इस माइक का मसला है। अब होना ये चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, या तो मैं इसको यूं कर दूं, ठीक है, अब मैं पढ़ूं, अब आपको आवाज़ नहीं है, ठीक है। तो मुझे ये करना चाहिए। अब ये भी कौन करेगा? समझदार इमाम होगा ना तो वो कर लेगा ऐसा। अब यूँ होगा, अब वो अपनी जान में तो सिर कर रहा है, लेकिन वो पढ़ रहा है सिर से, लेकिन पढ़ रहा है इस तरह, सबको आवाज़ आ रही है। तो अब क्या होगा कि बज़ाहिर उसका कसूर ये अब भी नहीं है, अब माइक का मसला है, लेकिन उसकी सिर की वजह से आपको ये नहीं कह सकता कि इसने ज़ाहिर कर दिया। लेकिन उसको चाहिए ये कि वो सिर इस तरह करे कि या तो अपनी आवाज़ बहुत कम कर ले या माइक का कोई ऐसा निज़ाम कर ले ताकि जो है वो दूसरों की नमाज डिस्टर्ब ना हो। इसी तरह तहियात में भी बाज़ औक़ात तहियात, अब वो तो सिर या जहर का तो मसला ही नहीं है उसमें तो, लेकिन पढ़ रहे होते हैं आवाज़ आ रही तो दूसरा डिस्टर्ब हो रहा है।
ہم نے پڑھنے کی تعریف یہ سن رکھی ہے، لوگوں کو آپ نے سنا بھی ہوگا پڑھا بھی ہوگا کہ بھائی ایسے پڑھنا چاہیے، جیسے مثال کے طور پر امام نہیں ہے، آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، سنتیں پڑھ رہے ہیں، سنتیں پڑھتے ہوئے آپ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ اب کہتے ہیں پڑھنا وہ ہے کہ کم از کم اپنے کان سنیں، ہیں، اس کی یہ تعریف بھی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہی ہو۔ بس اوقات بعض ایسے بھی پڑھ رہے تھے، میں پڑھ رہا ہوں مثال کے طور پر، میں نے یہ مائک سمجھ لے ہٹا دیا، اب میں پڑھ رہا ہوں، میرے برابر میں بندہ دوسرا نماز بھی پڑھ رہا ہے، میری وجہ سے اس کی آواز نماز خراب ہو رہی، اس طرح میں پڑھ رہا ہوں، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جی میں اپنے کان کو سنا رہا ہوں، تو وہ اپنے کان کو نہیں، وہ دوسرے والے کو بھی سنا رہا ہوتا ہے۔ تو ایسا سنانا ہرگز اجازت اس کی نہیں ہے، یہ تو آپ گویا کہ دوسرے کو سنا رہے ہیں، اس وجہ سے اس وقت آپ ایسے پڑھیں، کیونکہ یاد رکھیے کہ اگر شور ہے بہت زیادہ پھر تو ہو سکتا ہے ایسا سنانا دوسرے کو سنائی نہ دے، لیکن اگر بالکل سناٹا مسجد میں چھایا ہوا ہے اور آپ کے ساتھ کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو پھر آپ کتنی بھی آہستہ پڑھیں برابر والے کو آواز آئے گی۔ تو اس وقت بڑی سمجھداری سے نماز ادا کریں، کیونکہ بہت سارے کام جو ہے وہ صرف اور صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اپنے حکم کے مطابق کر دیے، بہت سارے کام آپ نے حکمت سے بھی کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں شریعت جو ہے وہ ہماری بڑی پیاری ہے، ہماری شریعت ہمیں اصل اس میں مقصود یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب اتنی آواز سے پڑھیں گے کہ آپ کو اتنا پتہ چلے، پتہ چلنے سے مراد ضروری نہیں کہ سنیں بھی، ٹھیک ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے، یہ بھی ہے کہ اتنی آواز سے سنیں، لیکن جب کوئی نہ ہو یا جب شور ہو تو اس طرح اتنا پڑھیں کہ وہ اس کو، اگر کوئی شور نہ ہوتا تو آپ کو آواز آ جاتی، تو اس کو کہیں گے کہ جی یہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی دل ہی دل میں پڑھے گا تو یاد رکھے دل میں پڑھنا نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، زبان سے ہی پڑھنا ہے، لیکن اس وقت یہ خیال کرنا ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ مثال کے طور پر اب میں پڑھتا ہوں، مجھے پتہ چل رہا ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں، حالانکہ میرے پاس مائک بھی لگا ہوا ہے، تو یہ میں پڑھ رہا ہوں، اور میں یہ نہیں کہ دل میں پڑھ لیا، میں نے زبان سے ادا کیا، تو ادا کرنا ہے زبان سے۔ اور اصل اس کے پیچھے حکمت کیا ہے کہ جی آپ کو نماز میں ہے نا، آپ نماز میں کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ سے۔ تو جب بات کر رہا ہوتا ہے تو انسان کو پتہ تو چلنا چاہیے نا میں بات کیا کر رہا ہوں، تو اس کو پتہ تب چلے گا جب وہ کچھ کہے گا زبان سے۔ اب اس کو پتہ ہی نا، حکمت اصل میں اس میں یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ میں اللہ سے مانگ کیا رہا ہوں، میں اللہ سے کہہ کیا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امید ہے سوال کا جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جی اب کیجیے سوال۔ نماز میں جب سجدہ کرتے ہیں تو کتنی ہڈیوں پہ سجدہ کرنا ضروری ہے جس سے اس کی نماز قبول ہو جائے؟ میرے دل کا سوال انہوں نے کر دیا، جو آج مغرب کے درس میں تھے، آج مغرب میں بتایا تھا ہے نا؟ لیکن یہ سوال اچھا ہو گیا، میں سوچ رہا تھا کہ میں کروں گا یہ سوال آپ لوگوں سے کروں گا، اس میں اصل میں بتانا میں نے یہ تھا کہ دیکھیں ہر چیز کا فائدہ ہوتا ہے، جو مغرب میں تھے انہوں نے سن لیا تھا، آپ نے پورا بتایا تھا آج مغرب میں، مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نہیں تھے، یہ کسی اور مسجد میں ماشاءاللہ درس دیتے ہیں، تو یہ اس لیے ان کو پتہ بھی ہوگا، یہ جو سوال کر رہے ہیں ان کو پتہ بھی ہوگا، یہ آپ لوگوں کے لیے ہے کہ جو نہیں تھے ان کو پتہ چل جائے، اور دوسری طرف یہ بھی اہمیت پتہ چل جائے کہ جی درس 5 منٹ کا ہوتا ہے، لیکن اس 5 منٹ کے درس میں بڑی ضروری باتیں بتا دی جاتی ہیں، تو اس لیے آپ سے التماس ہے، یہ التجا ہے، دیکھیں ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں کہ آپ اپنے اس گلی محلے کے لوگوں کو لائیں، دیکھیں اتنا تو آپ کر سکتے ہیں نا، میں سب کے گھر میں کیسے پہنچوں گا؟ آپ گھروں سے نکل کر آتے ہیں، آپ کے دوست یار جاننے والے ہوں گے گھر میں، اور بہت سارے افراد ہوں گے، ان کو لائیں بتا کر کے جی اس طرح مسجد میں بتایا جا رہا ہے، دیر کتنی لگتی ہے؟ 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ، بس آدھا گھنٹہ بھی اگر ہم ہفتے میں ایک دفعہ اس میں بیٹھ جائیں گے تو کیا ہے، سیکھ بہت کچھ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو بہت اچھا سوال ہے یہ، نماز میں آج ہم نے مغرب کے درس میں یہ بتایا تھا، تو درس کی اہمیت بھی پتہ چلی کہ درس میں کہیں پہ بھی بیٹھے اگر وہ علم سے درس دیا جا رہا ہے، یعنی پڑھ کر باقاعدہ بتایا جا رہا ہے، اچھی کتاب سے سنایا جا رہا ہے تو سنیں اس کو، اور سیکھ لیں تو بہت اچھی بات، اور سیکھ کر اس کو روک نہ دیں، کیونکہ علم کے 5 درجے ہیں، کتنے درجے ہیں؟ ایک یہ نئی بات سننے، معلوم ہے کسی کو؟ پہلا درجہ معلوم ہوگا، کسی نہ کسی کو تو پتا ہوگا، سب سے پہلا درجہ کیا ہے علم کا؟ سب سے پہلا درجہ ہے توجہ سے سننا، سب سے پہلا درجہ علم کا، کہ کہیں پر بھی آپ کو کوئی بات بتایا جائے توجہ سے سننا اس کو۔ پھر علماء فرماتے ہیں علم کا دوسرا درجہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو توجہ سے سن لیا ہے اور ممکن ہے تو پھر اس کو لکھ لینا، یہ علم کا دوسرا درجہ ہے۔ ہمارے پاس تو آج کل موبائل ہے نا، بس ضرورت ہی نہیں ہے اب تو، لیکن یاد رکھیں کہ یہ علم کا درجہ علماء نے بیان کیا، اور جب علماء نے بیان کیا، ہمارے علماء تو بزرگ تو ایسے ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے اتنا لکھا، اللہ اکبر، بات یعنی یقین کریں کہ ہم تو پڑھتے سنتے بتاتے ہیں اور خود حیرت پہ رہ جاتے ہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے، اتنا انہوں نے لکھا کہ جو انہوں نے تراشا، قلم تراشا اپنا لکھ کے، وہ اتنا جمع ہو گیا کہ جب ان کا انتقال ہوا تو وہ اس تراشی ہوئی لکڑی سے ان کے غسل کا پانی گرم کیا گیا، اتنا تراشا ہو،
تو ہم ذرا غور کر لینا کہ ہمارا کیا حال ہے. ہم تو ہاتھ بھی نہیں لگاتے قلم کو، اب تو موبائل کے ہم محتاج ہو گئے. لیکن چلیں دور کے حساب سے، لیکن چلو موبائل میں لکھ لو، جس کو لکھنا آتا ہے موبائل میں لکھ لے، نہیں لکھنا آتا ہاتھ سے لکھ لے. تو چلیں سیکھ لے، کیونکہ سیکھنا بھی ایک علم، سیکھنا لکھنا سیکھنا یہ بھی آپ کو پتہ ہے بہت بڑی عبادت ہے. یہ ہمارے دین کا حصہ ہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت آیا تھا جب کافروں کو قیدی بنایا گیا تھا، تو اس وقت ان کا فدیہ یہ مقرر کیا تھا کہ جس کو لکھنا آتا ہے نا تو وہ مسلمانوں کو لکھنا سکھائے. وہ لکھنا 10 بندوں کو سکھا دے گا اس کو وہ چھوٹ جائے گا. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. تو یہ لکھنا بڑی بات ہے یہ، اس لیے لکھنا سیکھیں بھی اور سکھائیں بھی. تو دوسرا درجہ تھا. تیسرا درجہ جو ہم نے سنا اور توجہ سے اور اس کو لکھا، پھر اس کو یاد کر لینا، اس کو یاد کر لینا، یہ تیسرا درجہ ہے. پھر چوتھا درجہ ہے جو یاد کر لیا پھر اس پر عمل کرنا، اور پھر پانچواں درجہ ہے جو عمل کیا اس کو دوسروں تک پہنچانا. تو آپ نے جو سیکھنا ہے یہاں سے سیکھ کر جا کر بتانا ہے، تو انشاءاللہ پھر آپ کے علم کے درجے پورے ہوں گے، پھر آپ کا علم پکا ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ انہوں نے جو سوال کیا یہ مغرب میں بتا دیا تھا، ویسے ذکر کر دیتا ہوں موٹا موٹا کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنا فرض ہے. 2 پاؤں کی ہیں، 2 گھٹنے ہیں 4، 2 ہاتھ ہیں 6 اور ایک ناک کی ہڈی 7. اور دونوں پاؤں کی ایک ایک انگلی کا زمین پر ٹیکنا پورا، صرف کونا نہیں بلکہ پیٹ جو چلنے میں زمین پر لگتا ہے وہ لگانا، ایک ایک انگلی دونوں پیروں کی فرض، دونوں پیروں کی 3 انگلی واجب، اور دونوں پیروں کی 5 انگلی یعنی 10 انگلیاں لگانا یہ سنت ہے. ٹھیک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی ہمارے پاس ابھی 7 منٹ اور بچے ہیں. ٹھیک ٹھیک ہے. یہ بھی نماز کا مسئلہ ہے. دیکھیے یاد رکھیے کہ اس کو کہتے ہیں کف ثوب. کیا کہتے ہیں؟ کف ثوب. کف کا مطلب لپیٹنا، ثوب کا مطلب کپڑا. ٹھیک. جی میں عرض کر رہا ہوں، سوال بھی عرض کر رہا ہوں. یہ پوچھ رہے ہیں کہ لپیٹنا، جیسے پینٹ کو لوگ لپیٹ لیتے ہیں، اوپر سے موڑ لیتے ہیں، پائچے اپنے ٹخنوں سے اونچے کرتے ہیں. اچھا نماز میں کیا ٹخنوں سے پائچے اوپر کرنے کا کیا حکم ہے؟ کون بتائے گا؟ جی. اور اگر کسی نے سنت پہ عمل نہیں کیا تو اس کی نماز ہو جائے گی؟ اور بھی تو بولیں بھائی، آپ سب سیکھ رہے ہیں، غلط بولیں، کوئی مسئلہ بولیں تو صحیح، مجھے پتا تو چلے. دیکھیں پائچیں اونچے رکھنا ٹخنوں سے یہ سنت ہے نماز میں بھی اور نماز کے علاوہ بھی. اور اگر کوئی تکبر کی وجہ سے نیچے رکھتا ہے تو یہ کیا ہے؟ حرام. تکبر کی وجہ سے، اصل آپ اس کی لاجک سمجھیں. پیچھے لاجک یہ تھی کہ عرب کے پاس کپڑے نہیں ہوتے تھے، لوگ تنگ تھے کپڑوں سے، کھانے پینے سے اور پہننے سے. اور جن کے پاس تھے، جو عرب کے سردار تھے، وہ کپڑے اضافی پہنتے تھے، لٹکاتے پھرتے تھے. اور وہ کس لیے ہوتے تھے؟ اترانے کے طور، اتراتے دیکھو ہمارے پاس کتنا کپڑا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ تکبر توڑنے کی نیت سے آپ نے اپنے پائچوں کے ٹخنوں سے جو ہے وہ پائچے اونچے رکھے. تو یہ ہو گیا سنت. ٹھیک ہے. اب لوگ جو ہے وہ نماز میں کہتے ہیں کہ جی جب تک شلوار اوپر ہم موڑیں گے نہیں، نیچے سے موڑیں گے نہیں، نماز ہوگی نہیں. یاد رکھیے ایسا نہیں ہے. یہ سنت ہے نماز میں بھی، نماز کے علاوہ بھی. تو اگر آپ کے بغیر پائچے موڑے اوپر سے یا نیچے سے فولڈ کیے بغیر، اونچے جتنی اوپر کر سکیں شلوار اوپر ویسے ہی اوپر کر لیں، ہو جائے تو ٹھیک، نہیں تو موڑنے سے آپ کی نماز مکروہ تحریمی ہے. یہ مکروہ تحریمی ہے کپڑے کو الٹا کرنا. اب چاہے آپ چادر الٹی پہنیں، چاہے آپ ٹوپی الٹی پہنیں، چاہے آپ کوئی اوپر سے جو ہے وہ قمیض الٹی پہن لیں، تو یہ کیا ہے؟ مکروہ تحریمی. سمجھ گئے؟ سمجھ میں آ گیا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی کسی اور کے ذہن میں سوال، ورنہ پھر میں ایک سوال. جی قضائے عمری. جی 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 کیا ہماری جیسے ہم سنت غیر موقع جو ہماری ہے نماز جیسے اثر میں ہے اور عشاء میں، جی کیا ہم اس کے اندر پورا کرتا ہوں. یہ پوچھ رہے ہیں قضائے عمری. سمپل موٹی سی بات سامنے آ گئی. قضائے عمری میں کیا حکم ہے؟ اول تو آپ اپنی عمر کا حساب لگائیں. عموماً لڑکا بالغ ہو جاتا ہے کتنی عمر میں؟ 18 کی بھی آواز آئی. ضروری نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ لڑکا 12 سے 15 سال کی عمر میں بالغ ہو سکتا ہے کبھی بھی. ٹھیک ہے. پھر اس میں بھی علاقوں کا حساب ہے. جو گرم علاقے ہیں وہاں پر اور جلدی بھی ممکن ہے. اور اب جو دور چل رہا ہے بے حیائی کا، اس میں بھی ممکن ہے اس کا جلدی بالغ ہونا. اور لڑکی کا تو 9 سال کی عمر میں بالغ ہونا، 9 سے لے کر 15 سال کی عمر میں اس کے بالغ ہونے کا چانس ہے.
تو جب بھی بالغ ہو گئے زیادہ سے زیادہ حساب لگا لیں، مثال کے طور پر جی 15 سال کا ہی لگانے چلے، اب آپ کی عمر ہے جی مثال کے طور پر 50 سال، تو اب 15 ہٹا دیں نابالغی کے، باقی اوپر کتنے بچ گئے 35 سال۔ اب 35 میں سے آپ کو یاد آتا ہے ہاں میں تقریباً 10 سال سے تو نماز پڑھی رہا ہوں پابندی سے، تو آپ وہ 10 بھی نکال دیں، باقی کتنے بچ گئے 25 سال۔ اب آپ کے اوپر 25 سال کی نمازیں قضا ہیں، ٹھیک ہے، اب جس کا جیسا حساب، تو اب 25 سال کی نمازوں کو اگر آپ سال کو مہینوں میں کنورٹ کریں، 25 سال کے مہینے میں، آسان مثال لے لیتا ہوں بھائی، مثال کے طور پر 1 سال کی نماز، تو 1 سال کے 12 مہینے ہو گئے، ٹھیک ہے، اور 12 مہینوں کے اب 30 دن کے حساب سے لگائیں، اس کا میتھس مضبوط ہے، تو 12 کو 30 سے ضرب دیں، تقریباً جو ہے وہ 360 دن ہو گئے۔ اب 360 کو ہر روز کی 5 نہیں 6 نمازیں روزانہ، آپ بولیں کہ چھٹی کون سی آ گئی؟ وتر، جو واجب ہے، تو 6 سے آپ 360 کو جب ضرب دیں گے تو جتنی نمازیں آپ کے سامنے آئیں وہ نمازیں آپ نے قضا کرنی ہے۔ مثال کے طور پر 1500 نمازیں سامنے آ گئی مثال کے طور پر، تو اب 1500 نمازیں آپ کے اوپر فجر کی ہو گئی، جس میں سے 300 فجر کی، 300 ظہر کی، 300 عصر کی، 300 مغرب کی، 300 عشاء کی، 1800 ہو گئی، 300 وتر ہو گئی، ٹھیک ہے، تو اب آپ نے اس کو قضا کرنا ہے۔ اب قضا کرنے میں 4 چھوٹ ہیں۔ اول تو صرف آپ نے فرضوں کی قضا کرنی ہے، نہ سنتوں کی، نہ غیر موقدہ کی، نہ موقدہ کی، سنتوں کی تو قضا ہے ہی نہیں، ختم ہو گئی، رہ گئے فرض۔ اب فرضوں میں بھی چھوٹ یہ ہے کہ آپ نے صرف اور صرف تسبیحات جو پڑھنی ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں، یہ 1 دفعہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو دوسری رکعت، تیسری اور چوتھی رکعت ہے، اس میں آپ پر قرات تو واجب ہے نہیں، قرات تو واجب ہے، جس کو یہ مسئلہ پتہ ہے آگے انشاءاللہ بتائیں گے یہ بات۔ تو تیسری اور چوتھی رکعت میں چھوٹ یہ ہے کہ آپ صرف 1 دفعہ کہیں سبحان اللہ، رکوع میں چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ تیسری اور چوتھی رکعت کی جو قضا ہوتی ہے، یعنی 4 رکعت ظہر کی پڑھ رہے ہیں تو ظہر میں تو پہلی رکعت میں تو فرض وہ پڑھیں گے نا، سورہ فاتحہ پوری پڑھیں گے، اس کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھیں گے، انا اعطیناک الکوثر پڑھیں گے، رکوع میں گئے سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، کھڑے ہو گئے، دوسری پڑھی، پھر التحیات پڑھی، پھر کھڑے ہو گئے، پھر اس کے بعد سبحان اللہ، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، یا 3 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیں کم از کم، ٹھیک ہے۔ پھر اس طرح تیسری چوتھی رکعت پوری کریں، اور التحیات میں جب بیٹھیں تو التحیات میں التحیات پوری پڑھیں، اور اس کے بعد درود شریف بھی پورا پڑھنے کی مطلب اجازت تو ہے، لیکن اگر چھوٹ ہے وہ تو یہ اللہم صلی علی محمد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام، کتنی دیر میں؟ 4 رکعتیں آپ یقین جانیں 2 منٹ میں پڑھ لیں گے، ہے نا۔ یہ کیوں ہے؟ دیکھیں کہ ہماری قضا نماز جلدی جلدی نمٹ جائیں اس سے پہلے کہ موت آئے، اس لیے چھوٹے یہ علماء فرماتے۔ اسی طرح وتر میں، قرات میں نے چھوٹ بتائی، تسبیحات میں بتائی، التحیات میں بتائی، 3 چھوٹ ہو گئی۔ وتر میں کیا ہے؟ اللہم انا نستعینک کا جو پڑھتے ہیں اس کی جگہ بھی آپ کہہ لیجیے اللہم رب اغفر لی، بس، اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ اب امید ہے اگر یاد ہو گیا تو بہت اچھی بات، نہیں یاد ہوا تو اس کو بعد میں پوچھ لیں، کتاب ہے موجود نماز کے احکام، اس میں لکھی ہوئی ہیں ساری تفصیلات، آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو موٹی موٹی بات بتا دی۔ وقت پورا ہو گیا ہے، وقت پورا ہو گیا۔ دیکھیں اگر ہم وقت سے اوپر جائیں گے، جلدی جلدی چھوٹا چھوٹا سوال کر لیں۔ نہیں، قضا میں نے عرض کیا کہ سنت موقدہ کی قضا ہے ہی نہیں، ویسے قضا عمری کیا، ویسے ہی مثال کے طور پر آج فجر کی جماعت ہوئی جی، میں آیا بالکل پورے ٹائم پہ، میں نے سنتیں نہیں پڑھی تھی، اب میں نے فرض میں جماعت میں شرکت کر لی ڈائریکٹ، تو اب جماعت جب پڑھ لی فرض، اب سنتیں قضا نہیں ہے اس کی، اب آپ اشراق چاش تو پڑھیں، سنتوں کی قضا نہیں ہے، وہ نوافل ہوں گے، وہ پہلے ہی واجب ہے۔ تسبیح میں آسان سی بات ہے، تسبیح میں یعنی قرآن کو چھونے کے لیے وضو ضروری ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جیسے طواف کے لیے وضو واجب ہے، ٹھیک ہے، لیکن تسبیح پڑھنے میں سبحان اللہ، حتیٰ کہ قرآن بھی اگر کوئی بغیر وضو پڑھ رہا ہے لیکن زبانی پڑھ رہا ہے تو پڑھ سکتا ہے، جبکہ وہ بے غسل نہ ہو، بس غسل ہونا چاہیے، یعنی پاک ہونا چاہیے اس کا۔ موبائل میں پڑھنا جائز ہے، کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے۔ ایک اور بھائی کہہ رہے تھے، بس سوال بہت ہیں آپ کے، ہم 2 گھنٹے بیٹھے نہیں، جی جلدی جلدی پورا کر لیں۔ ماشاء اللہ آپ کا شوق مرحبا، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت دے، آپ لوگ، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہم مختصر بیٹھیں لیکن مستقل بیٹھیں۔ آج 1 گھنٹے بیٹھ گئے نا، اگلے دن آپ لوگ آدھے غائب ہو جائیں گے۔ جی 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 قضا کا مسئلہ چل رہا تھا، تو اس میں یہ 2 چیزیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، جیسے لوگ اللہ نہ کرے جو نماز کے پابند ہوتے ہیں ان کی نماز چھوٹ جاتی ہے، وہ لوگوں کو بتاتے ہیں یار میری فلاں نماز قضا ہوئی، اس کا بتانا یہ کیا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ جب قضا پڑے تو
इसमें क्या एहतियात करें कि उसका गुनाह ज़ाहिर ना हो? उसका गुनाह ज़ाहिर ना हो। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। एक तो ये कि दूसरों को बताया ना कि जी मेरी इतनी साल की नमाज़ें बाकी हैं, क्योंकि ये गुनाह है ना, क्योंकि कज़ा कर देना गुनाह है, और फिर गुनाह का इजहार भी गुनाह है। दूसरों को बताता मैं तो शराब पीता हूँ, तो एक तो शराब पीने का गुनाह, फिर दूसरे को बताने का गुनाह। अपने हाँ छुपा ले अपने गुनाह को, अल्लाह देखें, अल्लाह पर्दे रखता है हमारे गुनाहों के, तो हम क्यों दूसरे को खुद बताएं। और दूसरा है कि जब कज़ा भी पढ़ें आप तो ऐसे वक्त में पढ़ें कि जब किसी को ये ना लगे कि ये कज़ा पढ़ रहा है, ठीक है, या फिर अकेले पढ़ें, घर में पढ़ें, या ऐसे वक्त में पढ़ें कि किसी को ये ना लगे कि ये कज़ा पढ़ रहा है, नवाफिल पढ़ रहा है, तो इस तरह पढ़ें, क्योंकि अगर उसको भी ये भी यूँ भी पता चलेगा तब भी गुनाह, ठीक है। फजर का ये बता दीजिएगा कि फजर की जो नमाज है, जो नमाज जैसे अभी आपने अर्ज किया कि फर्ज पढ़ रहे थे और जमात में शामिल हो गए, सुन्नतें छोड़ दी, सिर्फ इतना सा बता दीजिए कि सुन्नतें पहले अदा करें, बाद में मतलब उसमें अगर आपको ये यकीन है कि इमाम, जी हाँ, इमाम के साथ आप आ जाएंगे सलाम से पहले पहले, तैयार में भी बैठ जाएंगे, पा लेंगे, तो फिर पहले सुन्नतें पढ़ें। लेकिन अगर आपको लगता है कि सुन्नतें नहीं, पढ़ते पढ़ते इमाम सलाम ही फेर देगा, तो फिर सुन्नतें ना पढ़ें, फिर आप जमात पकड़ें, ये बात है। एक मिनट, तब भी वज़ू नहीं टूटेगा। जैसे कोई गाने सुन लेगा तो वज़ू टूटेगा नहीं, कोई फिल्म भी देख लेगा वज़ू टूटेगा नहीं, अल्लाह ना करे कोई देखे, गुनाह है, नाजायज़ है, लेकिन वज़ू टूटेगा नहीं। हाँ, अब कराहत ज़रूर है, कराहत तो ज़ाहिर है, फिर उसकी रूहानियत है ना, इसीलिए तो रूहानियत नहीं आती है। लोग वज़ू भी क्या, नमाज भी पढ़ रहे हैं, कुरान भी पढ़ रहे हैं, यानी क्या क्या कुछ हज करके आए हैं। जो हाजी हो अल्लाह उसको ऐसे कर देता है जैसे आज दुनिया में आया है, लेकिन वो हाजी हो के भी पता नहीं क्या क्या गालियाँ देता फिर रहा है, वो झूठ बोलता फिर रहा है, तो उस ऐसे हज का फिर रूहानियत ख़त्म हो गई ना। इस तरह नमाज वज़ू की रूहानियत बाकी रखनी है तो गुनाह से बचना होगा। ये इस तरह से मिसाल है कि गिलास में पानी डाल दिया, अब कोई ऊपर से कितना भी डाल दे, लेकिन अगर सुराख नीचे कर दिया उसने तो कितना ही पानी डाल दे, क्या होगा, पानी बहता रहेगा, ठीक है। अल्लाह ताला हमारा बैठना कबूल फरमाए। जल्दी से बोल लें, जल्दी से बोलें, क्या बताया ना मैंने कि जायज़ है, बगैर वज़ू के पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो छूना नहीं है, वो आप स्क्रीन छू रहे हैं, वो स्क्रीन छू रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं वही करूँगा कि देखें, एक है फतवा, एक है तकवा, तो आप तकवे को ज़रूर मद्देनज़र रखें। ये तो नहीं कहना कि स्क्रीन आ गई तो इसका मतलब चलो भाई अब जब भी आप तो लोग वज़ू करना छोड़ देंगे लोग, ऐसा तो नहीं ना। कभी मजबूरी हो गई, सफ़र में है जी, अचानक वज़ू टूट गया, अब कहाँ उतर के मैं वज़ू करूँगा, चलो मोबाइल है, चलो कुरान ही पढ़ लूँ, तो अब वज़ू नहीं कर पा रहे, तो मैं हुक्म बता रहा हूँ कि पढ़ तो सकते हैं छू के बगैर उस वज़ू के, लेकिन कोशिश ये करें जब भी कुरान पढ़ें, कुरान क्या जिक्र भी करें, वज़ू करके करें। असल तो यही है, अदब तो यही, क्योंकि बाअदब बाज़ी, बेअदब बेनसीब, ठीक है। एक भाई और जल्दी आपके पीछे कोई नमाज़ पढ़ रहा है और आप देखें, हाँ, मिसाल देखें, इसमें तो यही है कि नमाजी के आगे से गुजरना जो है वो नाजायज़ है, गुनाह है, गुनाह की बात है। रिवायतों में आया कि अगर किसी को पता चल जाए गुजरने में क्या है नमाजी के आगे से, तो 100 साल भी खड़ा रहे तो खड़ा रहे, इतना सख्त हुक्म है। हमारे यहाँ तो लोग बस इतनी जल्दी होती है, जुम्मे में भी, वैसे भी मगरिब में, भाई मेरे को तो बहुत जल्दी है, बस मैं जा रहा हूँ, दो फलांगते हुए जाते हैं। देखें नमाजी का कितना अल्लाह ने एहतराम रखा है, ये हमें सोचना चाहिए। इसीलिए तो देखें मैं आवाज़ से वो नहीं पढ़ता हूँ, दुआ कोशिश करता हूँ कि मैं कम से कम आवाज़ में करूँ। फिर लोग कहते हैं नहीं आप दुआ करें, लोग दुआ मांगने वाले होते हैं, ठीक है। हमें तो शरीयत पर अमल करना है ना, लेकिन शरीयत पर अमल करने में बाज़ लोग जो है वो फिर ये समझते हैं कि ये तो ये हुआ ही नहीं। इसी तरह उसके लिए हुक्म यही है कि आप अगर इंतज़ार करें, एक रकत निकल जाएगी, 2 रकत निकल जाएगी, तो जमात अगर नहीं निकलेगी फिर तो आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, थोड़ा सा एक मिनट थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। लेकिन आप फिर भी अगर किसी तरीके से यानी कि सीधे सीधे आ सकते हैं, सीधे सीधे यानी उसके पास से गुजरे बगैर सीधे सीधे आगे आ जाएं। हाँ वो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, जी मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं पूरी बात कर रहा हूँ। उसमें यह है कि आप या तो सीधे सीधे आ जाएं आगे, ठीक है, और फिर किसी को पीछे से उसके आगे खड़ा कर दे, तो आप गोया गुजरे नहीं और उसको फिर वापस उधर कर दें, ठीक है। तो ये गुजरने का पूरा तरीक़ा है जिसको बयान किया गया है। तो गुजरना ये है कि यूँ बंदा खड़ा है, यूँ गुजर गया, ये है गुजरना। एक एक खड़े हुए हैं तो या तो उसके दाएं निकल जाएं या बाएं निकल जाएं, तो अब ये गुजरे नहीं। लेकिन फिर मैं वही कहूँगा, तो असल तो क्या है कि अदब बहुत है, बहुत सारी चीज़ें हैं। याद रखिए कि मसाइल तो हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में देखें हमने अक़ल हिकमत से काम लेना है कि असल तो क्या है कि नमाजी की नमाज में खलल ना आए। क्यों सुतरे का हुक्म दिया गया है,
کیوں حکم دیا گیا ہے کہ نمازی کو سلام کرنا بھی منع ہے؟ کیوں؟ اس کا ادب ہے. تو اس لیے بہت سوچ سمجھ کے اب اگلی بار دیر ہو جائے گا پھر مجھ سے ویسے پوچھ لیجیے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. یا رب العالمین، یا اللہ ہم نے جو سیکھا اسے یاد رکھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے علم میں برکت عطا فرما، جو بیٹھے ان کا بیٹھنا قبول فرما. یا اللہ یہ شوق ذوق اس سے سلامتی عطا فرما. یا اللہ ہمیں علم نافع نصیب فرما، ہمیں سیکھ کر دوسروں کو بتانے خود اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جو ہمارے لیے بہتر ہو عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا